بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج سب سے پہلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے عظیم مجاہد، عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ 12 سال سے بھارتی فوجیوں کی قید میں تھے، نظر بند کیا ہوا تھا، ہاؤس اریسٹ تھے، اور 12 سال انہوں نے اپنی زندگی کے آخری قید میں گزارے، اور کل رات جو ہے ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو مناظر دیکھنے کو ملے، میرا خیال ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ شرما گئی، اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر ایک تماچا تھا جو اس کے بعد بھارتی حکومت نے اور بھارتی فوجی درندوں نے کیا۔ ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور سید علی گیلانی جو زندہ گیلانی جو تھے وہ تو خوف اور کیا کہنا چاہیے ان کی علامت تھے ہی بھارتی فوج کے لیے، مودی سرکار کے لیے، انڈین سرکار کے لیے، صرف مودی سرکار کے لیے نہیں، انڈین سرکار کے لیے۔ ان کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا، نحیف جسم، ڈیڈ باڈی، جسد خاکی، اس سے بھی بھارتی فوج بھی خوفزدہ تھی اور مودی سرکار بھی خوفزدہ تھی، اور ان کا نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا۔ ان کے لواحقین کو، کشمیری عوام کو، کشمیری مسلمانوں کو، ان کے عزیزوں کو، بلکہ رات کی تاریکی میں سید علی گیلانی کا جسد خاکی ان کا گھر سے باقاعدہ طور پہ اغوا کیا گیا، اور فوجی درندوں نے اپنے لیا محاسبے میں لیا، اور اپنی نگرانی میں رات کی تاریکی میں ان کی تدفین کی گئی، جبکہ ان کی وصیت تدفین کے لیے شہداء کا قبرستان تھا، کسی کو نہیں آنے دیا گیا۔ کرفیو، اضافی فوجی دستے وہاں پہ تعینات ہیں، اور اس خبر سے ہی ہم آغاز کر رہے ہیں۔ چوہے صاحب، سب سے پہلے آپ، اور اس کے بعد پھر میں ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جی، یہ پاکستان کی بڑی مؤثر آواز تھی، کشمیریوں کے لیڈر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوا ہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ 92 سالہ شخص جو ہے، اگر ان کو 12 سال سے انہوں نے نظر بند رکھا ہے، تو جو 12 سال سے بچے گئے اور اس کے بعد جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سید علی گیلانی مرحوم، میں تو کہوں گا شہید ہی ہے، کہ وہ ان کے لیے زندگی میں تو تھے ہی ایک بہت بڑا، یعنی ان کے لیے تھریٹ۔ وہ ان کی موت بھی ہندوستان کے لیے موت کا پیغام لے کر آئے گی۔ کشمیریوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے اور بجے گی، کیونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو آپ شکست نہیں دے سکتے جب ایک پوری قوم اٹھ کھڑی ہو۔ بالکل صحیح۔ پاکستان کی طرف سے وفاقی حکومت نے ایک دن کا قومی سوگ کا اعلان، قومی پرچم ہارا آج سرنگوں رہا۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 3 دن کے لیے سوگ کا اعلان کیا، اور آج پاکستان میں اسلام آباد میں سرکاری طور پہ نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ ہوئی۔ صدر مملکت اور ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر وفاقی وزراء، کشمیری وزراء، سب کے سب شریک ہوئے۔ صدر آزاد کشمیر آئے، سینٹ کے چیئرمین آئے، ایک بھرپور طریقے سے شرکت کی گئی اس غائبانہ نماز جنازہ میں۔ اب ذرا ان کی زندگی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں بتاتا ہوں کہ کیسے اناؤنسمنٹ کی گئی، اور خاص طور پہ این ڈی ٹی وی کا شارٹ سنوائیے کہ کیا خوف ہے وہاں پہ۔ A top story, pro-Pakistan Kashmiri separatist Sayyid Ali Shah Gilani died at the age of 92 at his home in Srinagar. This was late on Wednesday evening. The hardliner Islamist leader had been ailing for a long time and had resigned from politics and the Hurriyat last year. In March 2018, he'd suffered a minor heart attack and had been hospitalized then. The last rites took place early this morning. Security has also been strengthened in the Kashmir Valley following his death. Restrictions, including suspension of internet services, have been imposed now in the Kashmir Valley, according to Vijay Kumar, a senior police officer in Kashmir. Security has also been increased outside Mr. Gilani's residence. Some senior members of the Hurriyat have also been detained. یہ تھے جی مرحوم سید علی گیلانی، وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد وہاں پہ
چند اعلانات ہی ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اضافی فوجی دستے آ گئے، گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ابتدائی طور پر، اس کے بعد مکمل طور پہ وہاں پہ کرفیو اور ڈاؤن تھا؟ ذرا سنائیے گا جی مساجد کے اعلانات۔ یہ رات کی تاریکی میں جی اس وقت بھی جب یہ خبر پھیلی تو اس کے بعد پورے مقبوضہ وادی میں ایک افسوس، ایک غم، اور ہر کوئی جنازہ پڑھنا چاہتا تھا، ہر کوئی سید علی گیلانی کے گھر آنا چاہتا تھا، ان کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ بھارتی پولیس کی مقبوضہ کشمیر میں ذرا دکھائیں شاٹ۔ سر تھوڑا بتائیے سر، کیا کہیں گے لوگوں کے لیے جو جس طرح سے کئی علاقوں میں ریسٹرکشن ہے، کوئی بھی ادھر آنے کا پریاس نہیں کرے، ان کے اسٹاف کو پرمیشن دیں گے ہم لوگ، ان کے ریلیٹیو کو دیں گے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں باقی باہر سے لوگ کسی کو الاٹ نہیں کریں گے۔ باہر سے کسی کو اجازت نہیں دی جی، اور یہ باقاعدہ طور پہ آفیشلی بتا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر قریب کے لوگوں کو بھی نہیں آنے دیا گیا۔ ایون جب ڈیڈ باڈی زبردستی علی گیلانی صاحب کی ان کے گھر سے فوجی درندے لینے گئے، بھارتی انتظامیہ لینے گئی، اس پہ خواتین نے شدید احتجاج کیا اور خواتین پہ تشدد کیا گیا، یعنی خواتین پہ تشدد کیا گیا۔ اس وقت بھی ذرا دکھائیے جی۔ ان کا جسد خاکی بھی پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں تھا جی، اور بھارتی درندوں کو، دلی سرکار کو، اس کے باوجود کہ ان کو خاص طور پہ چودھری صاحب حکم تھا کہ زیرو ٹالرنس اور یہ ڈیڈ باڈی باہر نہیں جانی چاہیے، اور یہ سرکار اپنی تحویل میں لے گی اور سرکار ہی تدفین کرے گی، تو بامر مجبوری بھارتی فوجی درندوں کو سبز ہلالی پرچم کے ساتھ سید علی گیلانی کا جسد خاکی لے جانا پڑا۔ اور یہ بھی ایک آپ کہتے ہیں کہ علی گیلانی صاحب کو، چودھری صاحب علی گیلانی صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ بھارتی درندوں کو کے کندھوں پہ انہوں نے سبز ہلالی پرچم تو لاد دیا۔ نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اصل میں ہندوستان ایک معاشرے، ایک ملک، ایک ریاست کے طور پر اس وقت طالبان کی فتح کے بعد ایک بدترین خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ طالبان جو سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، 42 ملکوں کی فوج کو وہاں سے یعنی جوتے چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو ہم کس باغ کی موڑی ہیں؟ اور جب ساری ریاست جو ہے آپ نامزد ہے انڈیا کے خلاف، اور بلکہ وہ ریاست ہی نہیں، آدھے اور ملک یعنی ان کی ریاستوں میں بھی بغاوت کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے، اور بڑے نازک وقت پر گیلانی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، لیکن ہی ویل پلیڈ، انہوں نے اپنا جو کام تھا آخری لمحے تک کیا۔ اور آج بھی اگر ہندوستان کی فوج ایک نحیف و نزار 92 سالہ شخص سے یعنی اتنا یعنی پریشان ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی اپنے قبضے میں لے گئے، اور خواتین کے ساتھ وہ یعنی تلخ کلامی یا بد کلامیاں کی گئی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، تو اور پاکستان کے جھنڈے میں لپٹی ہوئی لاش جو ہے وہ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے نماز جنازہ پڑھانی پڑی، تو یہ بھی ان کے لیے ویسے بھی انڈیا کا جنازہ نکلنا ہی نکلنا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کیونکہ عوام کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس میں چودھری صاحب پاکستان میں جی وزیر اعظم عمران خان انہوں نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا اور فوری طور پہ رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہم ان کی باہمت اور بے باک جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔
पाकिस्तान का कौमी परचम सरनिगूं रहेगा और हम सरकारी तौर पे उनकी वफ़ात का सोग मनाएंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुजाहिद कश्मीर सैयद अली गिलानी की रहलत की इतला पाकर बेहद रंजीदा हूँ। उम्र भर अपने लोगों और उनके हक़ के खुद इरादियत के लिए महव जिद्दोजहद रहे। वो काबिज़ भारतीय रियासत के हाथों असीरी अजियत का निशान तो बने मगर पूरी तरह साबित कदम रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस ट्वीट पे चौधरी साहब इंडियन मीडिया काफ़ी सीखपा हुआ और उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ज़रा सुनाइएगा जी इंडियन मीडिया। गिलानी के जीते जी अपना एजेंडा चलाने वाला पाकिस्तान गिलानी की मौत के बाद अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी के निधन के बाद बयान जारी किया और लिखा, कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। हम पाकिस्तान में उनके साहसी संघर्ष को सलाम करते हैं और उनके शब्दों को याद करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का झंडा आधा झुका रहेगा और एक दिन शोक मनाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान भड़काने वाला है क्योंकि कश्मीर में जारी अमन शांति उसको रास नहीं आती। ये है जनाब। अब ज़रा मैं कहूँगा कि सैयद अली गिलानी साहब का जी वो तारीख़ी गुफ्तगू भी सुनवाएं जिसमें उन्होंने कहा और एक नया नारा दिया, तहरीक आज़ादी को एक नई जला बख्शी कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। ज़रा उनकी बुनियादें ज़रा गौर से सुनिएगा जी। ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है और जो पुरानी नस्ल है जो गुमराह करने की कोशिश करती है। सैयद अली गिलानी ने बुनियादें भी बताईं कि पाकिस्तान का कश्मीरियों से, कश्मीर का पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक़ है और हम पाकिस्तानी क्यों हैं और पाकिस्तान हमारा क्यों है। सुनाइए जी। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, सियासी क़यादत से भी और वहाँ के अवाम से भी ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहाँ सोशलिज्म नहीं चलेगा, नहीं दोनों हाथ ऊपर, सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये वो नारा है जी जो नई जिला बख्शी सैयद अली गिलानी मरहूम ने, और यही वो खौफ था जिसकी वजह से सैयद अली गिलानी मरहूम के जस्ते खाकी से भी खौफजदा थी भारतीय फ़ौज, दिल्ली सरकार। चौधरी साहब जी, पहले तो हम सलूट पेश करते हैं जितनी उन्होंने क्लैरिटी से यानी साफ गोई से और बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना नज़रिया पाकिस्तान का और अपनी जद्दोजहद का महवर और पाकिस्तान से उनका क्यों अलहाक है और वो किस बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और कश्मीरियों को उनकी जो ज़बरदस्त जद्दोजहद है जिसमें कुर्बानियों और कैद के अलावा हर वो चीज़ हो चुकी है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 6 से 9 लाख फ़ौज वहाँ रखी हुई है और हिंदुस्तान अभी तक टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से रूस निकला,
جس طرح افغانستان میں ابھی ایک اور آپ نے تازہ واقعہ دیکھا ہے، کشمیری جو ہیں آج نہیں تو کل آزاد ہوں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کا لحاق ہوگا اور ہونا چاہیے اور ہو کے رہے گا۔ بڑا آدمی تھا، بڑے یعنی مجاہد تھے، اور لفظ کم پڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن آپ نے بھی ادھر چھوٹے چھوٹے یعنی وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو دلی میں جاتے ہیں اور حریت لیڈرشپ سے نہیں ملتے۔ یہ ساری آپ کو داستان سناتے ہیں جی جو یہاں کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ اچھا ایک بات بتا دوں، میں آگے جا کے بتاؤں گا، سید علی گیلانی صاحب نے صرف ہندوستان اور دلی سرکار کو ہی نہیں للکارا، بلکہ وہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی للکارتے رہے ہیں جب بھی وہ ڈی ٹریک ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آگے جا کے بتاتے ہیں جی چوہے صاحب، بڑی جاندار شخصیت ہے سید علی گیلانی، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بھی معاف نہیں کیا جب انہوں نے ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سپہ سالار جی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کر کہا کہ سید علی شاہ گیلانی آئیکن تھے کشمیر کی تحریک آزادی کے، اور ان کی زندگی بھر کی جو جد و جہد ہے وہ سیز لیس اسٹرگل سمبولسز اور انڈومیٹیبل ریزالو آف کشمیریز اگینسٹ انڈین آکوپیشن. His dream and his mission will live on until people of Indian occupied Kashmir win their right of self-determination. Chief of Army Staff. یہ جناب ان کا حق کے خود ارادیت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے ٹویٹ میں اظہار کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی کیا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس. پھر خاص طور پہ جی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا. ان کو بھی بتاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی کشمیر یاد آیا. یہ ٹویٹ ہیں اور اظہار افسوس کیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے قومی اخبارات نے بھی ان کی وفات پہ اپنی خاص طور پہ اخبارات نے نمایاں جگہ دی، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس وفات کو اگنور نہیں کر سکے. اور اس میں مختلف ہیں جی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لگائے ہیں، لیکن سب سے جو اچھی ہمیں لگی وہ دنیا نیوز پیپر ہے. انہوں نے کہا جی کشمیری مسلمانوں کے لیے عظیم جدوجہد آزادی، نامہ اعمال لے کر سید علی گیلانی رب کے حضور پیش. یہ ہے ایکسپریس جنگ سب نے کیا. اس کے بعد جی آگے آتے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ چوائسہ بی بی سی. انہوں نے اپنی وہ ظاہرہ خوب سے باطن تو نہیں، انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کو سیپریٹسٹ لیڈر کہا جی، علیحدگی پسند کشمیری رہنما کہا، لیکن خبر کو وہ بھی اگنور نہیں کر سکے. سی این این نے دکھایا جی، اور اس کے بعد خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، انڈین ٹروپس ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں کشمیری لیڈر سید علی گیلانی کی وفات کے بعد. اس کے بعد گارجین نے بھی خبر کو نمایاں جگہ دی جی تصویر کے ساتھ. اس کے بعد الجزیرہ کی طرف سے بھی DW کشمیر کی آزادی کے علمبردار حریت رہنما سید علی گیلانی کا انتقال، کشمیر کے علیحدگی پسند. اور TRT نے کشمیری مزاحمتی لیڈر کہا گیا جی سید علی گیلانی صاحب کو. اور اس طریقے سے یہ مزاحمتی طور پہ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی، عالمی دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ وہ علیحدگی پسند تھے، انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ مزاحمت پسند تھے، بڑے کشمیری رہنما تھے. تو یہ لیکن اگلی بات، انڈین ذرائع ابلاغ بھی جی اس خبر کو اگنور نہیں کر سکے بامر مجبوری. انہوں نے بھی ہندوستان ٹائمز کی خبر ہمارے ساتھ ہے تصویر کے ساتھ شائع کیا، اور سیکورٹی کا بھی بتایا کہ بہت ٹائٹ سیکورٹی کر دی گئی ہے، سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں. اور انڈین ایکسپریس آ گیا جی، انڈین ایکسپریس، انہوں نے بھی علیحدگی پسند کہا گیا اور پرو پاکستان لکھا گیا ان کو، خاص طور پہ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو. اور NDTV نے بھی سید علی شاہ گیلانی کی خبر لیجی اور شائع کی، اور کشمیریوں کا چہرہ قرار دیا
سید علی گیلانی کو NDTV. اس کے بعد جی دا ہندو انہوں نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پہ نشر کیا جی، شائع کیا. تو چوہے صاحب یہ ہے وہ صورتحال 92 سال کی عمر سید علی گیلانی صاحب کی، اور انہوں نے پوری جد و جہد سرکاری نوکری چھوڑ کر 1962 میں تحریک آزادی کشمیر کا عملی طور پر حصہ بنے اور کئی سال وہ جیلوں میں رہے. اب ذرا ان کی ترتیب سے چوہے صاحب ان کی سناتا ہوں کہ زندگی کے مختلف لمحوں میں وہ کیا کہتے رہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد کچھ آپ کو اہم چیزیں دکھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سید علی گیلانی مرحوم کی. اب ذرا ان کی زندگی کے مختلف پہلو جی شارٹس سناتے ہیں. انہوں نے نریندر مودی کی آفر کیسے ٹھکرائی، سنائیے جی. 22 مارچ کو میرے پاس بھی نریندر مودی کی طرف سے 2 کشمیری پنڈت بھائی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب نریندر مودی آپ اگر کشمیر کے مسئلے میں ان سے کوئی کمٹمنٹ لینا چاہیں گے تو آپ ان سے بات کریں، بالواسطہ بات کریں، اگر آپ خود بات نہیں کریں گے. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نریندر مودی RSS کا آدمی ہے، تو اس آئیڈیالوجی کا وہ علمبردار ہے اور اس آئیڈیالوجی پر اس نے حلف لیا ہے، اور پھر وہ BJP کا ایک لیڈر ہے، اور اس حیثیت سے بھی وہ کسی بھی حال میں جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ہے جی علی گیلانی صاحب. اور اس کے بعد ایک موقع پہ چوہے صاحب سید علی گیلانی کو ہندوستانی کہا جرنلسٹ نے، اس کا کیا جواب دیا سنیے. By birth, I am not Indian. We are under occupation. کوئی ڈر نہیں. ہمارا جو کاز ہے وہ بہت مقدس کاز ہے. ہم آکوپیشن کے خلاف سے اسٹرگل کر رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے. دیٹ ول کنٹینیو انشاءاللہ. یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے. اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. اگلا سنائیں جی کہ گیلانی کے بعد کشمیر کا بچہ گیلانی بنے گا. گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ. اور ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا. آپ ان کو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں. چوہے صاحب یہ گرفتار کرنے آئے تھے اور گرفتاری سے پہلے وہ میسیج دے رہے تھے انڈین آرمی کو، دلی سرکار کو. تو ایسا کوئی اور بھی باہمت ہے جی؟ نہیں، سارے وہاں تو میرا خیال ایک سے ایک بڑھ کر ہے. لوگ اپنے شہداء کے لاشیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنی دینی اور یعنی علاقائی جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کا برحال. اور یہاں تو آپ ان کو تو مقابلے میں نہ کریں، کمپیئر نہ کریں، ان کو ان کا قد چھوٹا نہ کریں. جی ہاں بالکل مطلب صحیح. یہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں انہوں نے اپنے ہر طرح کی قربانی دی ہے، اور کتنے ہزار بندہ اب تک شہید ہو چکا ہے. میرا خیال 1 لاکھ سے اوپر. جی ہاں 1 لاکھ اگر ان کے فگرز جو دیکھتے وہ اسی لیے بہت. جی ہاں اسی لیے وہ ادھر نہیں جانا چاہ رہے. یہی وصیت تھی کہ مجھے شہداء کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. جیسا 5 اگست کا جب اقدام ہوا، 5 اگست 2019 جب آرٹیکل 370 اور 35 سے کیا گیا، تو اس کے جواب میں، کیونکہ یہ تو گھر میں نظر بند تھے، قید تھے، گیلانی صاحب نے کیا میسیج دیا ذرا سنیے جی. کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کھولو. تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا اس کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ ہر موقع پہ وہ اپنا بتاتے تھے جی میں موجود ہوں اور میں کسی چیز سے غافل نہیں ہوں. پھر ایک اور شاٹ سنیے کہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ میں کون لے کر گیا. ہاں جی. جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور بھارت نے
अक्टूबर 47 में जब वहां फौजें भेजी हैं तो आजहानी पंडित नेहरू ने वादा किया, लाल चौक में फारूक साहब के वालिद बुजुर्गवार की मौजूदगी में उन्होंने फरमाया कि हमारी जो फौजें हैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेंगी, हम अपनी फौजों को निकालेंगे और आपको अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का मौका फराहम करेंगे। और फिर जनवरी 48 में खुद हिंदुस्तान ये कजिया अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और अक़वाम मुत्तहिदा में तवील बहस तमहीज़ के बाद कुल मिलाकर 18 करारदादें पास हो चुकी हैं। सब करारदादों पर भारत ने दस्तखत किए हैं, उनको तस्लीम किया है उन करारदादों को, और ये बात तस्लीम की गई है कि भाई जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है और जब तक वहाँ के अवाम को इस्तिस्वाब रायआमा का मौका न दिया जाए इसका कोई हतमी फैसला नहीं हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा करती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएं, और यही है कश्मीर की समस्या और कश्मीर प्रॉब्लम और कश्मीर का डिस्प्यूट। जी चौधरी साहब, फारूक अब्दुल्ला भी था, उनको भी बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद साहब को ये वादा किया गया था, लिहाजा आप भी खुद साख्ता किस्म की गद्दारी मत करें। नहीं, अब तो वो भी पछता ही रहे हैं ना। अभी भी मेरा ख्याल है उन्हीं के साथ मिले हुए हैं चौधरी साहब, 2 नंबर आदमी हैं। और लेकिन जो वही है जो बुश ने कहा था कि भाई आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं, तो इधर भी यही केस है। क्या अब मोदी और हिंदू यानी जो नेशनलिस्ट जो भी कहना उनको उनकी कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों के साथ है या कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले और शहदा और गाजी जो हैं उनके साथ है। और उनकी तो ख़वातीन और बच्चे भी मैं समझता हूँ का अफरीन है उन पर। आप देख रहे हैं कि 92 साल जनाब गिलानी जो है उनकी यानी कितनी क्लैरिटी है, गुफ्तगू जितनी भी उनकी आप निकालते हैं वो ही इज़ वेरी क्लियर कि हमारा दीन ये है, हमारा नज़रिया ये है, हम हिंदुस्तान से क्यों अलहदा होना चाहते हैं, और हिंदुस्तान ने खुद कमिटमेंट दी हुई है और पंडित नेहरू से शुरू होके, और ये मामला UN में भी इंडिया खुद लेके गया था। जी हाँ, ऐसा ही है। ये जिस रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये भी, और आज तक हिंदुस्तान ने जो भी हरकतें की हैं, जो भी मज़मूम इरादों पर अमल किया है, उसके यानी बावजूद कश्मीरी जो है टस से मस नहीं हुए। तो ये आप आज नहीं तो कल देखेंगे यानी इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होगा और वो उनका अलहाक पाकिस्तान के साथ होगा और हिंदुस्तान को बिल आकर घुटने टेकने पड़ेंगे जिस तरह के औरों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है चौधरी साहब। अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पे भी जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ वो यही ज़ाहिर करता है कि बस यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम ये होना चाहिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला भी आसानियाँ पैदा करता है। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ की सैयद अली गिलानी क्या कहते रहे? पाकिस्तान हमारा मोहसिन है, 47 से लेकर वो हमारे काज की हिफाजत करता चला रहा है, हिमायत करता चला रहा है, और यहाँ के लोगों के रगों में नस नस में पाकिस्तान की मोहब्बत है। इसको हिंदुस्तान का ये जबर मिटा नहीं सकता है। जबर मिटा नहीं सकता, पाकिस्तान की आवाज़ थे। और इसीलिए जी चौधरी साहब उन्होंने जब उफ़ा डिक्लेरेशन आया नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसको सैयद अली गिलानी साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। ये उनकी लीडरशिप ये भी थी कि वो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने अगर कोई इधर उधर होने की कोशिश की तो उनका भी वो मुहासबा करते थे। ये है जनाब उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और इस तरीके से वो बयान करते थे और वलवला ताज़ा देते रहते थे अपनी कौम को, कश्मीरियों को, और आलमी ज़मीर जो है उसको झंझोड़ने की काफ़ी कोशिश करते रहते थे। पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है जी उनका, क्या रिश्ता है, और ये ज़रा सुनाइएगा।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک سرزمین، پاک سرزمین، رب کائنات، پاک سرزمین، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، پاک سرزمین، پاک سرزمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک سرزمین، پاک سرزمین. یہ ان کی غالباً جی آخری گفتگو تھی، اس کے بعد ان کا کوئی ساؤنڈ بائٹ نہیں آیا، تو اس طریقے سے کل رات وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبر. ویلکم بیک ناظرین. کچھ دیر پہلے OIC کی طرف سے بھی سید علی گیلانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا گیا، اور خاص طور پہ مذمت کی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اپنی وصیت کے مطابق ان کو تدفین کی، لواحقین کو اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، پلس یہ کہ جو انٹرنیٹ اور دیگر شٹ ڈاؤن کیا گیا اس کے بارے میں، اور وہاں پہ جو ظلم و ستم، کرفیو، یہ ساری چیز کی مذمت کی گئی ہے. لیکن ہم OIC سے کہیں گے اس سے آگے بڑھ کر کریں. آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اگر آپ چاہیں تو کافی کچھ کر سکتے ہیں. صرف سید علی گیلانی کی وفات پر بہت دکھ ہوا. وہ آخری سانس تک تحریک آزادی کشمیر کی روشن علامت بن کر غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے سرگرم رہے. نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں، تمام مظلوموں کے دلوں میں وہ آخری آزادی کی تڑپ بن کر زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. لیکن نواز شریف صاحب، کاش آپ بھی اپنے آخری دور حکومت میں کشمیریوں کے ساتھ اور شہیدوں کے خون کے ساتھ دغا نہ کرتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. ذرا سنائیے گا جی پہلے جو ہماری ڈپلومیٹ ہیں تسنیم اسلم، وہ کیا کہہ رہی ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے، پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی، جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی، لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنی، نہ بات کرے، زیادہ بات نہیں کرنی. یہ تو خیر تسنیم اسلم تھی، تھوڑی سی اپنے سفارتی انداز میں بات بتا رہی تھیں. جبکہ حقیقت یہ ہے چوہدری صاحب کہ انڈین ہائی کمشنر اسلام آباد کا جب انویٹیشن دینے گیا دفتر خارجہ تو اس نے کہا یہ انویٹیشن مشروط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب آپ کے پردھان منتری کسی کشمیری کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے. تو نواز شریف صاحب نے یہ ذلت آمیز شرط تسلیم کی اور نریندر مودی کی دوستی میں گئے. اس کے باوجود کہ دفتر خارجہ نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ سرتاج عزیز کو بھیج دیں، لیکن ایسا نہیں. اور اس کے بعد پھر کشمیری قیادت کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ذرا جتنے بھی پاکستان سے جو بھی آیا، چاہے پرائم منسٹر صاحب آئے، پریزیڈنٹ صاحب آئے، فارن منسٹر آئے یا فارن سیکرٹریز آئے، ان لوگوں نے کشمیر کے لوگوں سے باتیں کی اور ہندوستانی اسٹیٹ نے اس کو فیسلٹیٹ. لیکن نظام بدل گیا، آپ سمجھے نہیں. ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے آپ سے بات نہیں کی، انہوں نے اس بار سیپریٹسٹ کو نہیں بلایا. اس سمے ایک سخت آدمی ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، انہوں نے پاکستان سے کہہ دیا الگاوادیوں کے ساتھ واک اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یا تو ہم سے بات کر لیجئے یا پھر یاسین ملک سے بات کر لیجئے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، یہ اب کیوں مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے نہیں، پہلے ان کو بلایا کیوں دلی کہ جی وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو سفارت خانے نے ان کو کہا کہ اپنا وفد بلا لیں، تو پھر ان کے دباؤ میں ان سے ملا نہیں ہے. اور بعد میں پھر کشمیری لیڈرشپ نے جب ان کو جی یعنی جب نواز شریف جو ہے ان کا ڈیلیگیشن آ گیا سری نگر سے اور دلی میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو ٹائم نہیں دیا، اور وہ اپنے کاروباری وہ جنڈل یا کیا نام سجن جندال، جنڈال، ان سے ان کے گھر جا کے کھانے چلے گئے اور ان کو ٹائم نہیں دیا.
بعد میں کشمیری لیڈرشپ نے اس کا بڑا برا منایا اور پھر عید ملن پارٹی جو کر رہے تھے سفیر وہاں بھی نہیں آئے علی گیلانی. جی ہاں یہ نواز شریف کا دوگلا پن جو ہے یہ تو کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے معاملات پر کسی موقع پر بھی اس طرح کا سٹینڈ نہیں لیا. ہمیں تو افسوس ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کی حمایت کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے جج صاحب، ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈیا اسٹریٹجک سیل جو ہے وہ الگ کر لیا ہے، سوشل میڈیا ٹیم الگ کر لی ہے، اور اب انہوں نے اپنا ترجمان بھی الگ مقرر کر دیا ہے، اور وہ ترجمان ہیں ملک احمد خان صاحب. پہلے شہباز شریف صاحب کے یہ پولیٹیکل اسسٹنٹ رہے، اور اب ملک احمد خان ترجمان ہوں گے. لہٰذا زبیر صاحب جو بات بھی کریں گے وہ مریم صفدر صاحبہ کی بات تصور کی جائے گی، اور ملک احمد خان صاحب جو بات کریں گے وہ شہباز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نواز کے فنکشنل پریزیڈنٹ کی سمجھی جائے گی آواز. تو یہ ہوا چوہے صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے تو پہلے خبر دی تھی، وہ تصدیق ہو گئی ہے. جی ہاں. اور یہ ملک احمد خان جو ہے دھیمے مزاج کے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہیں. ان کے والد محمد علی جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں اور یہ بھی 2-3 دفعہ الیکٹ ہو گئے ہیں. جی ہاں. تو میرا خیال ہے کہ بیلنس آدمی ہے، اور اس پر ہم تفصیل میں بات کریں گے، باقی باتیں کریں گے اگلے ہفتے. پروگرام کا ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.